میری بیوی ہفتے کے 6 دن میرے ساتھ بہت پیار سے رہتی تھی، لیکن جمعرات کی رات مجھے قریب بھی نہ آنے دیتی تھی اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ ایک رات مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا جب اسٹور روم کے پاس سے گزرا تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کمرہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی۔ میں اکیلا بستر پر سونے کی کوشش کر رہا تھا، پر مجھے اپنی بیوی کے بغیر بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا اور اسی لیے میں اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا تاکہ اسے کمرے میں واپس لے آؤں۔ میری بیوی ہر جمعرات کی رات علیحدہ کمرے میں گزارتی تھی۔ اب تک تو میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن آج کی رات میرے جذبات میں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت کر سکوں۔ میں نے اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، وہ مجھے کہیں نہ ملی اور جب میں اسٹور روم کے آگے سے گزرا تو مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پریشان ہو کر جیسے ہی اسٹور کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے اس حالت میں اسٹور سے ملے گی۔ ہم 3 بھائی تھے اور ایک بوڑھی والدہ تھی۔ اماں بہت عرصے سے بیمار تھی اور سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ ہم تینوں لڑکے تھے، اسی لیے گھرداری نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جتنا بھی ممکن ہوتا ہم تینوں اماں کا اچھے سے خیال رکھتے، لیکن پھر بھی عورت کی کمی کا احساس ہوتا۔ ایک عورت جس طرح گھر سنبھال سکتی ہے، ہم 3 بھائی مل کر بھی اس طرح گھر نہیں سنبھال پائے تھے۔ ایک دن اماں کی ایک پرانی جاننے والی ہمارے گھر آئی تو انہوں نے اماں کی حالت دیکھتے ہوئے اماں کو مشورہ دیا کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک بھائی کی شادی کر دیں۔ انہوں نے اماں کو اپنے بھائی کی بیٹی کی تصویر بھی دکھائی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بھتیجی کے لیے کوئی لڑکا دیکھ رہی تھی۔ اماں کو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی شدید پسند آ گئی۔ اماں کی جاننے والی اس لڑکی کو بہت تعریف کر رہی تھی کہ ان کی بھتیجی شبنم گھرداری میں بہت ماہر ہے اور وہ پورا گھر آرام سے سنبھال لے گی۔ اماں بھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، اسی لیے انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب انہیں کوئی بہو لے آنی چاہیے۔ اماں نے میرے بھائی کو شبنم کی تصویر دکھا کر کہا کہ اماں بھائی کی شبنم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو بھائی نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پردہ اور غریب لڑکی سے شادی کریں گے، کیونکہ وہ خود بھی نیک تھے اور وہ شادی پر کوئی جہیز بھی نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ سب کچھ خود ہی سیٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے فی الحال وہ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ اماں نے جب مجھے شبنم کی تصویر دکھائی تو شبنم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسی لڑکیاں مجھے پسند تھیں۔ بھائی کی طرح میں بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اسی لیے اماں نے سوچا کہ وہ بھائی کی جگہ میری شادی کروا دیتی ہے۔ شبنم بہت پڑھی لکھی اور اچھے خاندان سے تھی۔ اس کے والد کا اپنا کاروبار تھا اور وہ ان کے حالات سے ہم بہت اچھے تھے۔ جب اماں شبنم کے گھر رشتہ لے کر گئی تو اماں کو لگا شبنم کے گھر والے اس رشتے کے لیے انکار کر دیں گے، لیکن شبنم کے گھر والوں نے میری اماں کو بہت عزت دی اور رشتہ بھی قبول کر لیا۔ ہمارے گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد تو ہم نے خوشیاں منانا ہی چھوڑ دی تھی۔ اماں بھی اپنی بیماری کو بھول کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ بیٹی کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا اور میں نے صحیح معنوں میں پہلی دفعہ شبنم کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کا خوبصورت چہرہ پر گھونگھٹ ڈالے بیٹی شبنم میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شبنم کو شادی کا تحفہ دیا، وہ بہت خوش ہوئی۔ شبنم کے روپ میں مجھے ایک بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی۔ اگلے دن شبنم اپنے گھر چلی گئی اور میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ میرے بھائیوں نے میری حالت دیکھی تو میرا مذاق اڑانے لگے کہ ابھی سے ہی زنمرید ہو گیا ہے۔ ان کی بات پر بھی میں شرمندہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے، بیوی کے بہت حقوق ہوتے ہیں، تمہیں اپنی بیوی کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ رات کو جب شبنم لوٹی تو میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا اور اپنی بے تابی کا اظہار کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، کیا سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، تمہاری قسم
میری اور شبنم کی شادی کو 5 دن ہی گزرے تھے کہ شبنم نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی۔ واقعی میں ہی وہ گھریلو کام کاج میں بہت ہی ماہر تھی۔ اماں تو شبنم کے کام کاج اور اس کی ذمہ داری سے اتنی متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری بخوبی شبنم کے سپرد کر دی اور خود اپنے کمرے میں محدود ہو گئی تھی۔ میرا بڑا بھائی تو شبنم کے سامنے بھی آنے سے کتراتا تھا۔ وہ شبنم سے پردہ کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی نظریں جھکائے رکھتا اور وہ اپنے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ شبنم کو کوئی کام کبھی نہ کہتا۔ شبنم بھی گھر کے ماحول سے پوری طرح مانوس ہو گئی تھی اور اب جا کر اماں کو بھی ذہنی طور پر آرام اور سکون حاصل ہوا تھا۔ شبنم گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورا وقت دیتی تھی۔ وہ مجھے ہر رات اس قدر محبت دیتی تھی کہ میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اور شبنم کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا جب ایک رات اچانک ہی شبنم نے اپنا تکیہ اٹھا لیا اور کہنے لگی کہ آج رات کو الگ کمرے میں وہ سوئے گی۔ میں حیران تھا کہ شبنم کو اچانک ہی کیا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، اب سے وہ ہر جمعرات کی رات کو الگ کمرے میں سویا کرے گی۔ شبنم کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ میرے لیے تو شبنم کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ممکن نہیں تھا اور وہ پوری رات کی بات کر رہی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر شبنم کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو۔ دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا شوہر بہت محبت کرنے والا ہوگا تو میں ہر جمعرات کی رات اپنے شوہر سے علیحدہ رہوں گی، اور اسی لیے اب میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منت قبول ہو گئی۔ میں ہمیشہ سے ہی منتوں مرادوں پر یقین رکھتا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہ تمہاری منت ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہاری غیر موجودگی میرے لیے سہنا بہت مشکل ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ اس کے لیے بھی میری جدائی برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور میں بس ایک ہی رات الگ گزاروں گی۔ شبنم تکیہ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ شبنم کی غیر موجودگی میں مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا، یہ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ صبح جب شبنم کمرے میں آئی تو مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا سا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس سے اکیلے کمرے میں نیند نہیں آئی۔ میں نے پیار سے اسے سمجھا دیا کہ کوئی بات نہیں اور کہا اگر ایسا ہی ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میری بات سن کر شبنم کہنے لگی کہ اسے ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہے اور کچھ ہی وقت میں اسے میرے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ میں نے شبنم کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ تم بہت ظالم ہو، خود پر بھی ظلم کرتی ہو اور مجھ پر بھی ظلم ڈھاتی ہو۔ تم کوئی اور بھی تو منت مانگ سکتی تھی، لیکن تم نے تو مجھے تڑپانے کے لیے ایسی منت مانی ہے۔ شبنم نے خفگی سے مجھے دیکھا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ شبنم کی بہت زیادہ تعریف کر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری ماں کو روایتی ساسوں کی طرح شبنم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب گھر کا نظام بہت اچھی طرح سنبھل گیا تھا اور سبھی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے۔ شبنم نے اماں کی بھی اتنی اچھی دیکھ بھال کی تھی کہ اماں کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اچھی بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور واقعی شبنم نے میرا گھر جنت بنا دیا تھا۔ بس وہ ہر جمعرات کی رات مجھے تڑپا ہوا چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگنے لگی تھی۔ میں اکیلا بستر پر لیٹا شبنم کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا۔ مجھے شبنم کے بغیر سونے کی عادت ہوئی نہیں تھی۔ جب تک مجھے نیند نہ آ جاتی شبنم میرے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پیٹتی رہتی اور اب مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی جو شبنم نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ ایسے ہی ایک رات جب شبنم دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مجھے اکیلے نیند ہی نہ آئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں شبنم کو خود سے الگ نہیں رہنے دوں گا اور اس دوری کو مٹا دوں گا۔ اور یہی سوچ کر جب میں شبنم کے کمرے میں پہنچا تو مجھے نہ ملی، البتہ اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے اسٹور روم سے چیخوں کی آوازیں آئی تو میں فوراً ہی اسٹور روم میں گھس گیا۔ میری بیوی شبنم میرے بڑے بھائی کے ساتھ اسٹور روم میں موجود تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی، جبکہ میرا بھائی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اس کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تیری بیوی یہاں اپنے یار کے ساتھ چھپ کر ملاقات کر رہی تھی۔
اور جب میں اندر آیا تو یہ چلانے لگی، اس کا عاشق تو بھاگ نکلا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں تمہاری ساری سچائی بتا دوں گا، یہ الٹا مجھ پر الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کہے گی کہ میں اس کی عزت پر حملہ کرنے والا تھا۔ اپنے ہی بھائی کی بات سن کر تو میرا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شبنم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ شبنم جو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تھپڑ کھا کر سکتے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار میری بات تو سن لیجیے۔ لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، شبنم جس حلیے میں آدھی رات کو اسٹور روم میں کھڑی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں اپنے کسی عاشق سے ملاقات کرنے نہیں آئی تھی، بلکہ میرے بھائی نے اسے بلایا تھا۔ میں اپنے نیک اور پاک باز بھائی کے خلاف اس کے منہ سے زہر بھولے الفاظ سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے شبنم کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ میں جس عورت کو اپنی عزت سمجھتا تھا اور جس سے اتنی محبت کرنے لگا تھا، اس نے میرے ہی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ سارا ہفتہ مجھے خوش کرنے کے بعد جمعرات کی رات کو دوسرے کمرے میں جا کر کیوں سویا کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا وہ اس کی کوئی منت نہیں، بلکہ اپنے عاشق سے ملاقات کا وقت ہے۔ اگر آج میرا بھائی اسے نہ دیکھتا تو شاید مجھے اس کی اس حرکت کا زندگی بھر علم نہ ہوتا۔ میں نے شبنم کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندھو اور اپنے گھر چلی جاؤ، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شبنم میرے پیروں پر گر پڑی، مجھے کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ اس کی بات سن لوں۔ ویسے تو شبنم کی کسی بات پر بھی اب مجھے اعتبار نہیں آنے والا تھا، لیکن میں نے اسے ایک موقع دینا چاہا تھا۔ میں نے شبنم سے بہت زیادہ محبت کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے، تم نے جو بھی کہنا ہے تم ایک بار ہی کہہ دو۔ کہنے لگی کہ شادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ جس پر شبنم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ وہ لڑکا بھی شبنم کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے رشتہ بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ شبنم کے پاس اس لڑکے کے دیے ہوئے کچھ تحائف موجود تھے اور لڑکا دبئی جا رہا تھا، تو شبنم نے سوچا کہ وہ اس کے تحائف اسے واپس کر دے، کیونکہ شبنم میری بیوی بن چکی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گھر گئی تو اس نے تمام تحائف سمیٹے اور اس لڑکے کو آخری بار ملنے کے لیے ایک ہوٹل میں بلایا تاکہ وہ اسے اس کے تحائف واپس کر کے اپنی خوشگوار ازواجی زندگی سے آگاہ کر دے اور وہ لڑکا بھی شبنم کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ لیکن وہ آخری ملاقات شبنم کی زندگی کے لیے وبال بن گئی، کیونکہ شبنم اس لڑکے سے ملنے کے لیے گئی تو وہاں پر اسے میرے بھائی نے دیکھ لیا اور چپکے سے اس کی ویڈیو بنائی، جس میں وہ لڑکا شبنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے الوداعی کلمات کہہ رہا تھا۔ شبنم کو لگا تھا کہ ماضی کا یہ قصہ اب دفن ہو جائے گا اور وہ میرے ساتھ خوشی خوشی ایک بہتر زندگی گزارے گی، لیکن میرے بھائی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا کہ وہ ہفتے میں ایک رات میرے بھائی کے ساتھ گزارے گی۔ وہ میرے بھائی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو گئی تھی اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ایک قدم اٹھا لیا اور وہ ہر جمعرات کی رات میرے بھائی کے ساتھ اسٹور روم میں گزارنے لگی۔ لیکن یہ سب وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی، اس لیے میرے بھائی کی غلط حرکتوں پر وہ چیخنے چلانے لگی۔ شبنم میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اس گناہ بھری زندگی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے بغیر ہی زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے کبھی اس نے سچ بولنے کی ہمت نہ کی۔ میں غیر یقینی کے عالم میں شبنم کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی ہر بات پر یقین کر سکتا تھا، لیکن اپنے بھائی پر غلط الزام لگاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ میرا بھائی بہت ہی شریف آدمی تھا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی کو بھی نہیں دیکھا تھا اور شبنم سے بھی شادی کے لیے انکار کر دیا تھا، پھر وہ شبنم کو اپنے پاس کیوں بلاتا تھا؟ میں پوری طرح چال میں پھنس چکا تھا۔ شبنم کے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے اور میں اپنے بھائی کے کردار کی گواہی دے سکتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شبنم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ایک ایسی عورت کو اپنے نکاح میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا جو میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال وہ اپنے گھر چلی جائے اور کچھ دن وہیں گزارے، پھر ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے پر غور کروں گا اور پھر وہیں کوئی فیصلہ کروں گا۔ فجر کی اذانوں کے وقت میں شبنم کو اس
اس کے گھر چھوڑ آیا۔ میری کار سے اترتے وقت شبنم نے ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور اس نے جو بھی کیا وہ مجبوری میں کیا۔ میرا دل شبنم کی بات پر یقین کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اس کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس تو اپنے بھائی سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے یہی بتایا کہ وہ رات پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے اور جب انہیں اسٹور روم سے کچھ آوازیں آئی تو انہوں نے جا کر دیکھا۔ وہاں پر شبنم ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور وہ دونوں بہت ہی غیر حالت میں تھے۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں فی الحال اماں کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا تھا کہ شبنم کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر رہنے گئی ہوئی ہے۔ دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، میں پوری طرح الجھ گیا تھا۔ دفتر میں بھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شبنم کو طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ اس جیسی عورت گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ میں اپنا اور شبنم کا رشتہ ختم کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ میں ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا۔ شبنم روز ہی مجھے کئی دفعہ فون کرتی لیکن میں اس کا فون نہ اٹھاتا۔ اماں بار بار شبنم کے حوالے سے سوال کر رہی تھی کہ شبنم واپس آئے گی۔ گھر کا نظام ایک دفعہ پھر درہم برہم ہو چکا تھا۔ اماں کو بھی آرام کی عادت ہو چکی تھی۔ شبنم اس قدر اماں کا خیال رکھتی تھی کہ اماں اس سے سگی بیٹیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی۔ ایک شب میں دفتر سے گھر لوٹا تو کچھ دیر بعد ہی اطلاع ملی میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اسی شام میں شبنم کو طلاق دینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا، لیکن بھائی کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی میں اسپتال کے لیے دوڑ پڑا۔ بھائی کی حالت بہت نازک تھی، ان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کے آپریشن کے بعد بھائی کی زندگی بچ گئی تھی۔ بھائی کو لے کر ہم بہت پریشان تھے، ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں اکیلا ان دنوں کو بہت مشکل سے سنبھال رہا تھا۔ نہ جانے کس کی گندی نظر ہمارے گھر کی خوشیوں کا کھا گئی تھی۔ یہ بھائی کو 15 دن بعد صحیح معنوں سے ہوش آیا اور وہ بات کرنے کے قابل ہوئے تو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا، اس نے سن کر میری جان نکل گئی۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شبنم کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے حرف بے حرف سچ کہا ہے، وہ واقعی اس لڑکے سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی۔ لیکن بھائی نے جان بوجھ کر کچھ ایسے لمحوں کی ویڈیو بنائی تھی کہ جنہیں وہ اس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے۔ شبنم پاک، شریف اور نیک لڑکی تھی۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ بھائی کے پاس اس کی ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے وہ اس کا مجھ سے رشتہ بھی ختم کروا سکتے ہیں، شبنم نے بھائی سے منت کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس نے بھائی کو بتایا کہ وہ گناہگار نہیں ہے۔ بھائی اچھے سے جانتے تھے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے بھائی نے اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ہفتے ایک رات بھائی کے ساتھ گزارے گی۔ پہلے تو شبنم نے انکار کر دیا، لیکن جب بھائی نے اسے ویڈیو کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ مجبور ہو گئی۔ بھائی کہنے لگے کہ ہر ہفتے وہ اس کے ساتھ زبردستی تعلق قائم کرتا اور شبنم اسی طرح چیختی چلاتی رہتی۔ وہ اس تعلق کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ہرگز بھی مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی رات بھی شبنم خود کو بچانے کے لیے شور کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میں اسے بخش دوں۔ بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا ہے، اسی لیے خدا نے انہیں ایسی سزا دی ہے کہ وہ اپنی حاجت بھی خود پوری کرنے کے قابل نہیں رہے۔ مجھے بھائی کی بات سن کر سکتے ہو گیا تھا۔ میرا وہ بھائی جسے میں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتا تھا، وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا کہ میرے ہی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا۔ بھائی کہنے لگا کہ جب شبنم کی شادی ہو کر گھر آئی تو بھائی کی نظر خود بخود اس کے وجود سے ہٹ نہ پاتی۔ شبنم کی خوبصورتی نے انہیں بے قابو کر دیا، لیکن وہ پھر بھی نظریں جھکائے رکھتے تھے۔ انہیں جب موقع ملا کہ وہ شبنم کو استعمال کر سکے تو انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ بھول گئے تھے کہ ایک ذات ایسی تھی جو ان کی اس زیادتی کو دیکھ رہی ہے۔ میں اسپتال سے نکل کر شبنم کے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے شبنم کو اپنی زندگی میں واپس لانا تھا اور اس سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شبنم کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے بھائی کے لیے بھی معافی مانگ لوں گا، کیونکہ میرے بھائی کو خدا نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی انہیں معاف کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شبنم مجھ سے محبت کرتی ہے، کہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔
خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب یہ انسان پر پڑتی ہے انسان برداشت بھی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے کسی معصوم کی آہ لینے سے بچنا چاہیے کہ کہیں خدا کی لاٹھی آپ کو برباد نہ کر دے۔